رب العزت نے انسانوں کو اور جنات کو جب پیدا فرمایا تو صرف یہ ارشاد فرمایا کہ تم صرف میری عبادت کرنا. تو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی محبت جس دل میں آ جائے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. دوستی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دوستی یہ ہے کہ جو دنیا میں ایک انسان کے ساتھ ہو جائے، اس میں کچھ ماننی بھی پڑتی ہے، کچھ منوانی بھی پڑتی ہے. اور ایک دوستی ہے جو خالق حقیقی کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی اگر ڈیفینیشن کریں، اگر اس کی تعریف کریں، اس کی وضاحت کریں، تو اس میں صرف اور صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو دوستی اللہ سے کی جائے اس میں صرف اور صرف اللہ کی مانی جاتی ہے. تو جو بھی بندہ دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے ساتھ لگاتا ہے، جو بھی بندہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اپنا دل لگا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے بندے، یہ دروازہ بند رکھو، اندر والی بات آ رہی بات. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تو نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا، کیونکہ یہ سانس، یہ جسم، یہ روح، یہ غذا، یہ کھانا پینا، یہ صحیح سلامت اعضاء، سب کچھ اللہ نے دیا. اب یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو بھی چیز ہو اللہ نے اس کو زمین کے اندر رکھا. آپ نے اگر اناج اگانا ہے، گندم، تو اس کے لیے آپ کو وہ دانہ زمین کے اندر لگانا پڑے گا. اور اگر آپ نے کوئی سبزیاں اگانی ہے، کھانے پینے کی جتنا بھی اشیاء ہے، وہ ساری کی ساری اللہ نے زمین کے اندر رکھی، زمین کے باہر نہیں. جو بھی چیز آپ نے کھانی ہے یا پینی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر رکھا، باہر نہیں. تو یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے تھا. اس کے بعد یہ سونا ہو گیا، یہ جتنا بھی دھاتیں ہو گئی، جتنا بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری زمین کے اندر ہے. زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، زمین کے اوپر صرف انسان ہے. تو اللہ نے ہر ایک چیز کو انسان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کہ یہ زمین میں سے ہے، یہ زمین سے نکلے گا، یہ زمین کا سینہ چیر کے نکلے گا، اور تو محنت کرے گا تو نکلے گا. تو ہر ایک چیز اللہ نے زمین کے نیچے رکھ کے یہ سمجھانا چاہا کہ بندے، دنیا کو کبھی بھی دل میں جگہ نہیں دینی، اس کو پیروں کے نیچے رکھنا ہے. جو بھی بندہ دنیا کو دل میں جگہ دے گیا، جو بھی بندہ دنیا کے ساتھ دل لگا لے، پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایک کشتی سمندر کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، اس میں اگر چھید ہو جائے، اس میں پانی چلا جائے، تو پھر وہ کشتی ساحل پر نہیں پہنچ سکتی، وہ کنارے پہ نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کے اندر پانی چلا گیا. بے عین ہی اسی طرح یہ دنیا ہے اور انسان جتنا بھی ہے، انہوں نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. جس کے اندر یہ چیز آ گئی وہ تباہ ہو گیا. اور جو اس پانی کے اوپر جیسے کشتی تیر رہی ہے، بندہ ویسے دنیا کے اوپر رہے، دنیا پیروں کے نیچے رہے، تو پھر وہ بندہ کامیاب ہے.
پھر ان بندوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے بھی اپنی زندگی کو میرے نام لگا دیا، جس نے بھی اپنی زندگی کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا، وہ میرا دوست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو نے میرے سے دوستی کر لی ہے، اگر تو نے میرے سے دل لگا لیا، تو پھر اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اب اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ سے دوستی لگا لے، نمازیں بھی پڑھی جائے، عبادات بھی کیے جائے، حج عمرہ بھی کیے جائے، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی کیے جائے، اور ساتھ جو ہے نا وہ غلط کام بھی کرتا رہے، ایسا نہیں۔ یہ بیانی اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ جب بس پہ بیٹھیں یا ٹرین پہ بیٹھیں یا جہاز میں بیٹھیں، آپ نے ٹکٹ خریدی، اب اس نے کہہ دیا کہ بھائی اب آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ٹکٹ خریدا اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا مطمئن کیا کہ ہم آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، پھر ہم گھر آ کے بیٹھ جائیں، پھر تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا، جو انہوں نے ہمیں کنوینس دی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ان کے پیچھے ہمیں وہاں تک جانا پڑے گا۔ بے عین ہی اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما دیتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا قریب رہتا ہے، تو پھر وہ بھی ان چیزوں سے بچتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بندے کو مار دیتی ہیں۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ قیامت کے روز کافی سارے بندے جو ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، زبان کی وجہ سے، کیونکہ انسان کی دکان جو ہے اس کی زبان سے کھلتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دیکھنے میں تو انسان بڑا خوبصورت ہے، جبہ کبہ بھی پہن لیا، ویل ڈریس ہو گیا، لیکن اس کا پتہ کہاں سے لگتا ہے، وہ جج کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ بولتا ہے، اس کی جب زبان کھلتی ہے۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے روز کافی سارے بندے جو ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ تو جب ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ یار اتنا زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، مطلب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے تو بارش ہو رہی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار لگتا یوں ہے کہ موت کے فرشتے نے ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ یہ باتیں میں نے سنی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مصیبتوں نے، ٹینشنوں نے ہمارے گھر کا راستہ ہی لے لیا۔ یہ زبان ہی سب کچھ ادا کروا رہی ہے، اور یہ اتنا وزنی جملے ہیں جس پر رب تعالیٰ پکڑ بھی فرما سکتا ہے، اور ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ آزمائش میں ثابت قدم رہنا یہ اللہ والوں کا شیوا ہے۔ اور میں نے یہ جو آیت پڑھی اس کی ماتحت جو بات میں نے کرنی ہے، ہم ہر مہینے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی 11ویں شریف کرتے ہیں۔ اب یہ دین کو اس اینگل سے پیش کیا گیا ہمارے سامنے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماں باپ نے یہ سب کچھ کیا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ 11ویں شریف کی محفل کرواتے تھے۔ وہ دیکھو دیکھی کام چلتا رہے، وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی چیز ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ پاکوں کا ذکر بھی لوگوں کو پاک کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جس چیز کے پاس زیادہ رہیں گے، جس چیز کا زیادہ ذکر کریں گے، جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، آپ کے اندر وہی چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں گی۔ تو 11ویں شریف کرنا کوئی غلط کام نہیں، کرنی چاہیے۔ اب مین بات جو ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں شریف والے جو پیر ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ تھے کون؟ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ آیا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کیسے ڈال دی؟ نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، ہم نے جانتے ہی نہیں ہیں، نہ خونی رشتہ، نہ قبائلی رشتہ، نہ ہی کوئی محلے داری،
نہ کوئی شہرداری، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہر بندے کے اندر حضور غوث پاک کی محبت ہے۔ وجہ کوئی چھوٹی سی نہیں ہے، وجہ اتنا بڑی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ انہوں نے ہماری طرح زندگی نہیں گزاری جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ ایک بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے سے گناہ ہو گیا، کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو سچی توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو وہ بندہ روتا ہوا چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، جب تو گناہ کر رہا تھا تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا رب دیکھ رہا تھا جب میں گناہ کر رہا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ اس نے 3 مرتبہ دہرایا کہ یا رسول اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کر رہا تھا۔ اسی خوف میں، اسی وحشت میں اس بندے نے چیخ ماری اور اس کی روح جو تھی اس کے قفس انصری سے پرواز کر گئی، جسم سے نکل گئی۔ اب ذرا ہم سوچیں، ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں، کس نہج پہ ہم چل رہے ہیں کہ یار ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور سوچ بھی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو لوگوں سے تو چھپ رہے ہیں، لیکن اللہ سے کیسے چھپے گا؟ چاہے تو رات کی تاریکی میں گناہ کر، چاہے تو دن کے اجالے میں لوگوں سے اولے ہو کے گناہ کر، چھپ کے گناہ کر، اللہ تو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ جس دن میرے پکڑ آئے گی نا، پھر تجھے کوئی نہیں چھڑا سکے گا، پھر تو پکڑا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری پکڑ آئے گی، جب تم میری پکڑ میں آئے گا، من قوت ولا ناصر، اس دن کوئی بھی بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ جو تیری مدد کر سکے۔ اس دن تو پکڑا جائے گا، اس دن سارا کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج ہم راہ چلتے ہوئے کوئی بھی چیز ملی اٹھا کے کھا لی، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسافر جا رہا ہے یا کوئی مال بردار گاڑی جا رہی ہے یا کوئی لوڈنگ والی گاڑی جا رہی ہے، اس کے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے، گرا، ہم نے اٹھا کے کھا لیا، موج لگ گئی کہ بھائی یہ زمین سے ملا ہے، اللہ کی زمین سے ملا، ہم نے لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے اگر زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ نے وہ اٹھا لی تو اب آپ کے اوپر جو ہے نا وہ امانت ہے کہ اس کے مالک تک اس چیز کو پہنچانا ہے، نہیں تو قیامت کے روز پوچھا جائے گا، ایک ایک ٹکے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کسی کا کھایا تو نہیں، نا حق تو نہیں مارا کسی کا، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ آج جن کا نام پوری دنیا میں بج رہا ہے نا، آج جن کی 11ویں شریف کا لنگر ہم کھا کھا کے جو ہے نا اتنا پلے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے ان کی سیرت پہ عمل نہیں کیا۔ 11ویں شریف ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس گھر میں نماز نہیں ہے۔ 11ویں شریف ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس گھر میں قرآن نہیں کھلتا۔ 11ویں شریف ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ کریں گے اور اچھے سے اچھی کریں گے، لیکن اس گھر میں جو ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں چھوڑتے لوگ۔ اور میں یہ حقیقت بات ہے اور یہ ہے بھی ایسے، اگر تم نماز نہیں پڑھتے، اگر تم قرآن نہیں پڑھتے، اگر تمہاری عورتیں گھر سے باہر بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں تو نہ تیری نمازوں کی کوئی تجھے فائدہ دیں گی، نہ تیری 11ویاں کرنا تجھے کوئی فائدہ دیں گی، نہ حج، زکوٰۃ، عمرہ، کچھ بھی نہیں تجھے فائدہ دے گا جب تک کہ تیرے اندر یہ چیز نہیں آ جاتی۔ یہ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، مرد چاہے جتنا بڑا حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار ہو، 4 مردوں کو،
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے، اور وہ 4 مرد کون سے ہوں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک باپ جو اپنی بیٹی کو روکتا نہیں کہ بیٹا بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نہ نکلا کر، وہ باپ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وہ بھائی جو اپنی بہن کو نہیں روکتا کہ بہن گھر سے باہر بے پردہ نہ نکلا کر، وہ شوہر جو اپنی بیوی کو نہیں روکتا، اور وہ بیٹا جو اپنی ماں کو نہیں روکتا، یہ 4 بندے جو ہیں قیامت کے روز اس عورت کی وجہ سے جو بے حیائی پھیلاتی ہو، فحاشی پھیلاتی ہو، بے پردگی پھیلاتی ہو، ان 4 بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی اپنے گھر میں ذرا کنٹرول کریں، سمجھائیں اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو سمجھائیں، پھر آگے سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ حضرت جی ہمارے گھر میں نہیں چلتی، کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ پھر اگر تیرے گھر میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو پھر تو کاہے کا بڑا، پھر تو کس چیز کا گھر کا سربراہ ہے جب گھر میں کوئی تیری سنتا ہی نہیں؟ پھر تو ایک جانور ہے جو کما کے لے آ کے ان کو کھلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی اگر بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکل رہی ہے نا، تو بھائی آج سے کنٹرول کرو، آج سے اس چیز کے اوپر جو ہے نا سختی کرو کہ بھائی ہم نے جہنم میں نہیں جانا آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اور یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ عورت پردے میں رہے، پھر عورت پردے سے باہر کیوں آ رہی ہے؟ ارے بھائیو، یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، یہ اسلام کی وہ شہزادیاں ہیں جن کے بارے میں مشابہت کچھ یوں دی گئی ہے کہ دنیا میں 1000 قسم کی خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، 1000 قسم کی، لاکھوں قسم کی، لیکن پردہ جو ہے وہ صرف اور صرف کعبے کے اوپر چڑھتا ہے، کیونکہ وہ مقدس ہے۔ بیان ہی اسی طرح دنیا میں لاکھوں قسم کی، لاکھوں برادریاں ہوں گی، مذہب ہوں گے، مذاہب ہوں گے، لیکن اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، مطلب کہ اسلام کی جو شہزادیاں ہیں وہ باقیوں سے ہٹ کر ہیں، وہ مقدس ہیں۔ تو ہمیں اپنی یہ جسمانی نمائش کر کے یا لوگوں کے ایمان کو خراب کر کے اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے پردہ کر کے رکھنا ہے۔ اسلام نہیں اس چیز کی اجازت دیتا چاہے جو مرضی ہو جائے کہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی، بیوی گھر سے باہر بغیر پردے کے نکلے، اسلام نہیں اجازت دیتا، چاہے تو بوڑھی عورت ہو گئی ہے، چاہے تو نوجوان نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن پردہ لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، پردہ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غوث اعظم کیسے بنے؟ مجاہدات سے نہیں، بلکہ آپ کے ماں باپ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ آج کل وہ چیز نہیں ہے، آج کل تو وہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ ماں بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی، ذکر کرتے ہوئے بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ آج تو وہ چیز ہی نہیں ہے، آج تو پردہ رہ ہی نہیں گیا، آج تو یہ چیزیں ختم ہو گئی، بالکل چلی گئی دنیا سے، لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، کچھ یوں معاملہ ہو گیا۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ راستے سے اگر کوئی چیز ملے تو کوشش کریں اس کو اٹھائیں نا، اگر اٹھا لیا تو اس نیت سے اٹھائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس کی ہے، اور پھر اس تک پہنچائیں۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی، آپ کئی دنوں کے بھوکے تھے، کئی دنوں سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو نہر کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے بہتے ہوئے پانی کے اندر نا ایک سیب آ رہا ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کھا لیا۔
جب اس کو کھایا تو بعد میں ان کو ذہن میں آیا کہ یار یہ سیب تو میں نے کھا لیا، لیکن مجھے تو اس کے مالک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے۔ اب بھلا میں اس کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ اب بھلا میں اس سے کیسے اجازت لوں گا کہ میں نے آپ کا سیب بنا پوچھے کھا لیا؟ آج ہے کوئی ایسا بندہ؟ آج تو جانتے ہوئے بھی ہم اپنے ساتھ والے کا حق کھا جاتے ہیں۔ آج تو کچھ یوں ہو گیا کہ ہم نے اپنے ساتھ والوں کا، غریب غربا کے حق میں ان کے نصیب میں نکلنے والا سورج بھی ان سے چھین لیا، اتنا بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے۔ کچھ تو غریب غربا ایسے ہیں جن کے گھر میں سورج ہی نہیں نکل پا رہا، دھوپ بھی نہیں آتی، ساتھ والی بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک کر دیا، اور کیا پوچھیں گے ہم؟ آج ہمیں پتہ ہو کہ بھائی یہ میرے پیسے میرے نہیں ہیں، ہم پھر بھی کھا جاتے ہیں۔ دکان پہ چیز لینے گئے، بقایا زیادہ مل گیا، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس نے زیادہ دے دیا، ہم جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ جانتے ہوئے بھی ہم اوروں کا حق کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کی بات ہے۔ آپ نے جب سیب کھا لیا تو پھر دل میں خیال ہے کہ یار میں نے تو پوچھا ہی نہیں اس کے مالک سے۔ تو پھر آپ ندی جس سائڈ سے بہتی ہوئی آ رہی تھی، الٹے قدم واپس چلتے گئے۔ آخر کار اتنا سفر کر کے پہنچے کہ دیکھا ایک باغ جو ہے وہ اس ندی کے اوپر جھکا ہوا ہے، سیبوں کا باغ۔ تو آپ نے جو ہے نا اس باغ کے اندر جا کے نا اس کے مالک کو ڈھونڈا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ تو پھر ڈھونڈنے پر پتہ چلا کہ فلاں جناب جو ہے وہ اس باغ کے مالک ہیں۔ تو اس کے پاس گئے، جا کر عرض کی کہ جناب آپ کے باغ سے ایک سیب گرا جو ندی میں بہتا ہوا بڑی دور تک نکل چکا تھا، میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا، کیا مجھے معافی دیں گے؟ میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ تو وہ جو اس باغ کا مالک تھا کہنے لگا یار پہلی دفعہ بندہ دیکھا ہے، اگر نام میرے پاس آتا مجھے کہاں پتہ لگنا تھا، لیکن یہ آیا اتنا ایماندار اس دور میں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس بندے کو جانے نہیں دینا، ایسے بندے بڑی مشکل سے ملتے۔ تو آپ نے کہا نہیں جی معافی نہیں ملے گی، معافی ایک صورت میں ملے گی، میری کچھ شرائط ہے۔ کہنے لگا جی حکم۔ 11 سال آپ کو جو ہے نا میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ 11 سال تھے یا کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، بلکہ یہ کہ کافی سال جو ہے نا انہوں نے بولا کہ آپ نے جو ہے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 11 سال یا اس سے بھی اوپر کا عرصہ کم و بیش جتنا بھی تھا انہوں نے اس باغ کی رکھوالی کی، اور قصور کیا تھا؟ ایک سیب ندی میں بہتا ہوا انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ 11 سال آپ نے اس باغ کی خدمت کی۔ 11 سال گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت ٹائم پورا ہو گیا، سزا ختم ہوئی، اب مجھے اجازت ہے جانے کی؟ کہنے لگا ابھی کچھ اور شرطیں ہیں۔ اس کے بعد معاف کر دیں گے؟ کہنا ہاں، اس کے بعد معافی مل جائے گی، یہ کام کر دو گے؟ تو کہنے لگے جی حکم فرمائیں۔ کہنے لگے جی پہلی تو سزا آپ نے پوری کر لی، اب یہ ہے کہ آپ نے میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ سن لے، میری بیٹی بالکل کالی سیاہ ہے اور کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے اور ہاتھوں سے ٹنڈی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، یہ سارے عیب ہیں اس میں۔ تو کہنے لگے اگر میں اسے شادی کر لوں تو کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں معاف کر دوں گا۔ کہنے لگے جی مجھے قبول ہے، بس آپ معافی دے دیں۔ آج ہم میں سے کون ہے کسی کا کچھ ٹکا یا پیسہ مار کے بعد میں اس کے پاس جائے کہ جی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے پیسے کھا لیے؟ تو نہیں بھی، اگر 10 کھائیں تو 20 اور کھائیں گے آپ۔ اگر کسی کا لاکھ ہمارے ہاتھے چڑھا ہم نے کروڑ کھانا ہے۔ آج پتہ نہیں کتنا لوگ ہیں جو ناحق لوگوں کے پیسے مار کے جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا وڈیرا سمجھ کے بیٹھے۔ یہ تو پھر قبر میں پتہ چلے گا۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے،
نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو جتنا مرضی بڑا بن جا، لیکن مرنے کے بعد کفن تیرا سفید ہے اور غریب کا بھی سفید ہے۔ مرنے کے بعد تیری قبر بھی اسی قبرستان میں بنے گی جہاں پر ایک غریب کی بنی ہوئی ہے۔ اوپر سے جتنا مرضی سجا لے، اندر جو تیرے ساتھ ہونا ہے نا وہ پھر تجھے پتہ ہے۔ آج ہم نہیں اس چیز کو سوچتے، بس ٹھیک ہے جس کے پیسے ہتھے چڑھتے ہیں کھاؤ، اس لیے تو وقت میں بے برکتی ہے، اس لیے تو رزق میں بے برکتی ہے، اس لیے تو نہ ہماری نمازیں قبول، نہ ہماری دعائیں قبول، نہ عبادات قبول۔ وجہ یہ ہے کہ ہم حق حلال کھا ہی نہیں رہے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جی یہ کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کے بعد معافی مل جائے گی، کہنے لگے جی بعد میں معافی مل جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ نے جو ہے نا ان کی بیٹی سے شادی کر لی، شادی کر کے اس کو گھر لے کر آئے۔ رات کو جب دیکھا نا تو جتنا بھی باتیں اس لڑکی کے والد نے کی تھی نا، اس باغ کے مالک نے، وہ ساری الٹ تھی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی جو ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسے تھی کہ جیسے مثال ہی کوئی نہیں، خوبصورتی کی انتہا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، اندھی ہے، لیکن وہ تو بالکل صحیح سلامت تھی، کانوں سے بھی ٹھیک، زبان سے بھی ٹھیک، ہاتھوں سے پیروں سے بالکل صحیح سلامت۔ تو وہ ڈر گئے، پاس نہیں گئے، پیچھے ہو گئے، واپس اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، جا کر پوچھا حضرت آپ نے تو کہا تھا یوں یوں معاملہ ہے، لیکن وہ تو کچھ اور ہے، لگتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جو آپ نے کہا تھا وہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، میں نے تو 11 سال پہلے تجھے پہچان لیا تھا کہ تیرے اندر ولایت کا نور چمک رہا ہے، تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، تیرے ساتھ تو دھوکہ کر ہی نہیں سکتے، جو میں نے کہا تھا یہ وہی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالی تب سے لے کر شادی تک کبھی غیر محرم نے، غیر مرد نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور میں نے کہا تھا نا یہ آنکھوں سے اندھی ہے، تو جب سے اس نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر اب تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے کانوں سے بہری ہونے کا مطلب یہ تھا کبھی غلط بات سنی نہیں، اور زبان سے گونگی ہونے کا مطلب یہ تھا کبھی اس نے غلط بات کی نہیں، کبھی غیر مرد کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، کبھی اس کے پیر جو ہے نا وہ گناہ کی طرف نہیں اٹھے۔ آج کوئی ایسے مل جائے تو میں کہتا ہوں یہ 1000 نہیں کروڑ بار جو ہے نا رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے پھر بھی کم ہے کہ ایسی عورت مل جائے۔ اگر وہ عورتیں تھیں نا ایسی تو پھر بچے بھی غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے تھے۔ پھر وہ جب ان کی شادی ہوئی نا، شادی کے بعد جب ان کو اللہ نے اولاد دی تو بیٹا جو ہے نا وہ وقت کا غوث بنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے ماں باپ کی کہانی ہے۔ اگر ماں باپ نیک صورت اور نیک سیرت ہونا تو پھر بیٹے جو ہے وہ غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وہ لوک نہیں لگ گیا کہ اس دور میں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا ولی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اندر وہ گیٹس پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں لائیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ ہم نے تو وہ چیزیں ختم کر ڈالی، ہم نے تو وہ چیزیں چھوڑ دی، ہم تو دنیا داری میں مست ہو گئے۔ یہ حضور غوث پاک کے نام کا لنگر کھانے والے نماز پڑھنے آتے تو کچھ یوں نماز پڑھنے آتے کہ جیسے رب تعالیٰ پہ احسان کرنے آئے، ایک دے کیا بانٹ دی تو اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو 2-3 کپڑے کیا لے کے دے دیے، کسی کی تھوڑی سی ہیلپ ہی کیا کر دی تو خود کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے تو بڑا حاجی نمازی کوئی نہیں۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا نیکوکار سمجھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس جی میرے تو دنیا و آخرت ہی سنور گئی۔ یہ حضور غوث پاک جن کے نام کا ہم کھاتے ہیں نا، ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا، ایک بزرگ مکہ پاک کے طواف کر رہے تھے، دوران طواف آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو زاروں قطار رو رہا ہے، اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ اس کی رونے کی تڑپ جو ہے وہ کسی سے برداشت نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جی اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے لگا رہے۔ لیکن وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے تھوڑی دیر تو اوائڈ کیا کہ ٹھیک ہے
اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے، توبہ کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے کہ جب میں نے طواف پورا کیا نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ یار یہ بندہ کیا ہے جو رو رو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا زور سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی تڑپ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی، تو وہ پتہ نہیں کس لہر میں رو رہا ہوگا۔ کہنا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تجھے معاف فرما دے گا، کہتا میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اس کو تسلی دینے کے لیے کہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ کہنے لگا پہلے اس کا رونا نہیں رک رہا تھا، لیکن جب میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو پیچھے مڑ کے دیکھا نا، جب انہوں نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو اس کو دیکھ کے میری چیخ نکل گئی۔ کہنے لگے پہلے وہ زاروں قطار رو رہا تھا، پھر اس کو دیکھ کر میں زاروں قطار رونے لگ گیا کہ آپ، وہ فرماتے وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جو مکہ پاک میں انگریزوں کے اوپر سر رکھ کے زاروں قطار رو رہے تھے، وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، وہ وقت کے غوث جن کی 11ویں ہم مناتے ہیں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی تھے، جن کو آج سب جو ہے نا 11ویں شریف کے پیر سے نام سے جانتے۔ اگر وہ مکے جائیں تو ان کے وہاں پر جانے کا عالم یہ ہے کہ رو رو کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ان کو ماننے والے جو ہیں وہ اگر محلے کی مسجد میں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ لڑائی جھگڑے شروع، غیبت شروع، مدینے گئے، مکے گئے تو موبائل پکڑ کے تصویریں شروع، مصنوعی طواف ہے، مصنوعی حج ہے، مصنوعی عمرہ ہے، پتہ نہیں ہم عمرہ کرنے گئے یا ہم پتہ نہیں تصویریں بنانے گئے وہاں پہ۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو جو بات کی کہ کوئی لاک نہیں لگا اور کوئی قید نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی رب کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا ولی ہر بندہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس دل میں رب نے آ کے رہنا ہے نا وہ دل پاک اور صاف ہو۔ ہم نے لڑائی جھگڑے اتنا زیادہ لے لیے کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھول ہی گئے کہ اگلا بندہ انسان ہے جس کے ساتھ ہم نے لڑائی لی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ ہماری ناراضگی چل رہی ہے۔ کیا کر لو گے بھائی؟ اگر کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہے تو کیا کر لیا؟ اگر جس کے ساتھ ہماری ناراضگی چل رہی ہے، جس کے ساتھ جو ہے نا ہم مقابلے بازی کر رہے ہیں، وہ مر جائے یا ہم مر جائیں، لڑائی کا کیا کرو گے؟ اچار ڈالو گے؟ جس کے ساتھ آپ کی نفرت تھی، بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، وہ قبر کے اندر چلا گیا، وہ مٹی کے نیچے چلا گیا، اب کیا کرو گے؟ قبر کے اندر جا کے لڑو گے؟ نہیں بھائی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، ان کی غیبتیں کریں، ہمیں چاہیے محبتیں بانٹیں۔ زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو لڑائی جھگڑے میں نہیں بلکہ محبت اور پیار میں گزاریں، اور کوشش کریں کہ جتنا زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ گزر تو جائے گی، میں ہر وقت یہ بات کہتا ہوں بھائی، گزر تو جائے گی، جیسے مرضی گزارو، لیکن بہتر یہ ہوگا، اچھا یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے گزاریں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت